بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو سٹوری ہم نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آج اس کا فالو اپ ہے، اور فالو اپ کے ساتھ ساتھ میں جلدی سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے اقدامات نہ کیے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف گیا تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ لیکن کل کی جو سٹوری تھی اس کا فالو اپ کے طور پہ یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر نے لاہور سے ایک آن لائن میٹنگ لی، اور اس آن لائن میٹنگ میں جتنی بھی اکنامک منسٹریز تھیں ان کے منسٹرز اور بیوروکریٹس، ٹاپ بیوروکریٹس اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو لینے ضروری ہیں، تو اس کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہوگا اور آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوگا۔ اس کے کانٹیکسٹ سے پہلے کل بلومبرگ کو ایک انٹرویو اور ایک ٹاک کی سعودی فائنانس منسٹر نے، اور بڑی کلیئر کٹ اور بڑی ہی پاکستان کے جیسے ملکوں کے لیے، اس میں مصر بھی شامل ہے، ایک میسیج دیا انہوں نے۔ وہ میسیج یہ تھا کہ ہم کسی بھی طرح کا کسی بھی ملک کو گرانٹ یا ڈپازٹ دینے کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ اسی طرح کی شرائط رکھیں گے جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرح کی شرائط ہیں۔ یعنی پہلے جس طرح سے سعودی عرب اپنے دوست ممالک کو، اپنے اسلامی بردر ممالک کو جو نرم شرائط کے اوپر اپنے قرضہ دے دیتا تھا گرانٹ کی صورت میں اور ڈپازٹس کی صورت میں، اب اس پالیسی کو سعودی عرب چینج کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک میسیج ہے پاکستان، مصر، اردن اور اس جیسے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے کہ اب ایزی منی انہیں اویلیبل نہیں ہے۔ یہ اس کنٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے سعودی عرب سے کہ آپ جو ڈپازٹس ہیں ان کو آرگومنٹ کریں، اور جو اس ٹائم $3 بلین ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو بڑھا کر $5 بلین کر دیا جائے۔ تو اب یہ آسان شرائط پہ اویلیبل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ $10 بلین کی ایک انویسٹمنٹ بھی اس کو سٹڈی کر رہے ہیں، اور وہ گوادر کے اندر ایک آئل کمپلیکس، آئل ریفائنری اور ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بارے میں کبھی آئندہ کسی وی لاگ میں بات کروں گا۔ تو پرائم منسٹر نے کل میٹنگ چیئر کی ہے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے سٹاک ٹیکنگ کی ہے ان تمام ایشوز کی جو کہ آئی ایم ایف نے کلیئر کٹ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ پاکستانی وہ اقدامات کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک منی بجٹ ہے، یعنی مزید ٹیکسیشن لگائی جائے گی۔ اگر ہم نے اگلے 5 ماہ میں 150 سے 200 ارب روپے کے ٹیکس جمع کرنے ہیں تو کم از کم 500 ارب روپے مالیت کے ٹیکس لگیں گے تو 200 ارب روپیہ جمع ہوگا۔ یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ حکومت انہیں یہ بتائے گی کہ ہم نے صرف 150 یا 200 ارب روپے کے ٹیکس لگائے ہیں۔ وہ 150-200 ارب روپے کے ٹیکس نہیں ہوں گے، وہ پر اینم اگر ان کا امپیکٹ نکالا جائے تو وہ 500 ارب روپے کے ٹیکس ہوں گے۔ اور میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ پچھلے سال جب بجٹ تھا اس سے تقریباً دگنے ہوں گے۔ یعنی پچھلے سال بجٹ میں حکومت نے کوئی 250 ارب روپے کے ٹیکس لگائے تھے، تو اب 500 ارب روپے کے ٹیکس لگیں گے جن کا 5 مہینوں میں جو ریونیو امپیکٹ آئے گا وہ 150 سے 200 ارب روپے کا ہوگا۔ ایک تو یہ شرط ہے، چونکہ ہمارے ریونیوز گرے ہیں، کم ہوئے ہیں، اور جو ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں بہت زیادہ اوور رن ہے، تو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو، جو فیڈرل بجٹ کنسولیڈیٹڈ بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو 5% آف جی ڈی پی کے لگ بھگ لے کر آئیں گے۔ اور اس میں ابھی تو پتہ نہیں وہ کہاں تک جائے گا، مجھے نہیں ابھی اس ٹائم اندازہ، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں بھی بہت بڑی ڈیپینڈنس ہے کہ صوبے ایک سرپلس جنریٹ کریں، جو کہ میں نہیں سمجھتا اس ٹائم جو پولیٹیکل سچویشن، اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ چکی ہے اور کے پی کی اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ اچیو ہو سکے گا، لیکن اس کے بارے میں پھر کسی ٹائم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سوئی گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی،
اور 7.5 روپے بجلی کی قیمت بڑھانے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. شاید یہ اس سے زیادہ ہو, اس سے کم نہیں ہو سکتا. حکومت چاہتی کیا ہے, اس کو سٹیگر کرے. نیپرا نے ابھی ڈٹرمن کیا ہے 4 روپے 50 پیسے, 4 روپے 30 پیسے نہیں, 4 روپے 50 پیسے. یہ فرسٹ سٹیج پہ ہوگا, اور سیکنڈ سٹیج پہ تقریباً 3 روپے جو ہے وہ بڑھائے جائیں گے ود ان دس فائنینشیل ایئر, جو کہ جون 30 کو ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گیس کی قیمت میں بڑا نمایاں اضافہ ہے. کوئی 74% اوگرا نے ابھی ریکمینڈ کر کے بھجوایا ہے, اور اوگرا کے لا کے تحت 40 دن تک اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو اٹ ول اسٹینڈ نوٹیفائڈ. اب حکومت نے یہ دیکھنا ہے کتنی حد تک وہ اس کو ایبزارب کر سکتی ہے, لیکن کم از کم 50 سے 60% گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. اور ایک ایسے وقت میں گیس کی قیمتیں بڑھیں گی جب پاکستان کے اکثر علاقوں میں گیس اویلیبل نہیں ہے. اور جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جب پیک آورز ہوتے ہیں تو ان کے کھانے پکانے کے لیے گیس ان کو نہیں مل رہی. لیکن ان کو ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو کہ ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں, اور ایل پی جی کی قیمت یہ جو گیس ہے, جو پائپ گیس ہے, اس سے کافی زیادہ ہے. تو گیس کی قیمت بھی بڑھے گی, بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی, ایڈیشنل ٹیکسز بھی لگیں گے. اور آخری بات, یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ بھی آئی ایم ایف کو قابل قبول نہیں ہے. تقریباً 30 سے 50 روپے کا فرق ہے آفیشیل ایکسچینج ریٹ اور اس ٹائم جو مارکیٹ کے اندر ایکسچینج ریٹ ہے. تو اس فرق کو بھی کم کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ہوگا, یہ ابھی جو 25-26% پہ انفلیشن کھڑی ہے یہ کم از کم 35% کو ٹچ کرے گی. یہ بڑی مشکل ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اور بڑی مشکلات کا شکار ہوگا. اور خاص کر جو کھانے پینے کی چیزوں کی انفلیشن ہے اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اور ڈیفالٹ کرنے کی قیمت کیا ہے؟ ڈیفالٹ کرنے کی قیمت یہ ہے کہ ایک سری لنکا جو پاکستان کے مقابلے میں 6 سے 7 گنا چھوٹا ملک, بلکہ زیادہ 10 گنا چھوٹا ملک ہے, اس میں لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے حکومت کی بلڈنگز پہ قبضہ کیا. چونکہ نہ ان کے پاس پیٹرول اویلیبل تھا, نہ ان کے پاس بجلی تھی. چونکہ آپ یہ دیکھیں پاکستان جیسا ملک جو ہے اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے. ہم کیا کیا امپورٹ کرتے ہیں, میں اپنے دیکھنے والوں کو پورا کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں. ہم بجلی کی 80 to 90% چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. فرنس آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, RLNG ہم امپورٹ کرتے ہیں, کول ہم امپورٹ کرتے ہیں. اچھا, POL سارے کا سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر اس ملک میں آپ یہ دیکھیں کہ پیٹرول پمپس پہ اس ٹائم بھی شارٹیجز ہیں, حکومت اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر ایک پیٹرول پمپ پہ انہیں 10 لیٹر پیٹرول چاہیے, میں مثال دے رہا ہوں, تو انہیں 5 لیٹر مل رہا ہے, اور رات کو ان کے پیٹرول پمپ ڈرائی ہو جاتے ہیں, خاص کر پیٹرول کے. اس ٹائم جو ایکچوئل آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہ ہے, اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آئندہ چند ہفتوں میں اگر ہم نے اقدامات نہ کیے تو پیٹرول کی راشننگ اور شارٹیجز 100% ہے. پیٹرول نہیں ملے گا, ڈیزل نہیں ملے گا. بجلی ابھی آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں سردیوں کے باوجود اس ٹائم لوڈ شیڈنگ, ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پھر شاید بجلی آنے کا وقت ہمیں پتہ چلے کہ بجلی 24 گھنٹوں میں شاید 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بجلی ہمیں اویلیبل ہے. کوکنگ آئل ہم سارے کا سارا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. پلسز دالیں ہم ساری کی ساری امپورٹ کرتے ہیں. کپاس ہم اس سال کوئی 40 to 50% امپورٹ کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی ریلائنس, اور اس کے علاوہ را مٹیریل, مشینری, یہ ساری کی ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کل FPCCI میں جب گورنر اسٹیٹ بینک گئے تو تاجروں نے, جو پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے چابیاں اٹھا کے گورنر اسٹیٹ بینک کو پیش کر دیں کہ ہم یہ فیکٹریاں اور یہ FPCCI اور یہ چیمبرز نہیں چلا سکتے, ان کو آپ ہی چلائیں, چونکہ ان کو را مٹیریل اور ان کی LCs رکی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ٹائم جو کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس ہیں, وہ کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 3 سے 5 بلین ڈالرز کی LCs رکی ہوئی ہیں. اگر آپ ان کو کلیئر کر دیں تو جو دوست ممالک کے آنے والے پیسے ہیں یہ بھی اس میں چلے جائیں گے.
حل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریوائول کے. تو اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں کریں گے تو میں یہ آسانی سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ ابھی جو 25-26% میں انفلیشن ہے یہ ڈبل ہو جائے گی, یہ 60% کو کراس کر جائے گی. اس لیے ریشنل اپروچ یہ ہے کہ ہم اس ٹائم آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنے کی بات کریں. اس میں بھی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں, اس میں بھی 10 سے 15% انفلیشن میں مزید اضافہ ہوگا, لیکن اس انفلیشن سے بہتر ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو. تو اس ٹائم دیر از نو چوائس, وی آر جسٹ پاکستان اکنامک مینیجرز آر جسٹ ہاورنگ اراؤنڈ جسٹ لائک بیگرز. تو ایک بیگرز کین ناٹ بی چوزر. ہم اس ٹائم اپنی جو ایک آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پالیٹکس کے اندر انوالو ہیں, پولیٹیکل گینز کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کو اس ٹائم اپنی پالیٹکس عزیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے ملک کے ساتھ. آپ اگر اس ملک کی حکمرانی کو صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ زیادتی ہے, آپ پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے کے لیے بھی تیار ہو. اور ایک اور بھی چیز کی جا سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں حکومت کو اور پی ڈی ایم کو اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ جتنی پروپوزلز ہیں یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریوائیول کے لیے, آپ ان رائٹنگ میں پرائم منسٹر عمران خان کو بھجوائیں, فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو بھجوائیں اور ان سے کہیں جی آپ اپنا ان پٹ دیں, اس کے بارے میں آپ ان رائٹنگ میں ہمیں ان پٹ دیں. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا تو اس کی کاسٹ میں آپ بھی اتنی ذمہ دار ہوں گے جتنی ہماری اوپر ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں تو آپ بھی ان اقدامات کو انڈورس کریں تاکہ ان کی بھی اونرشپ ہو ان معاملات کے اندر, وہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کم کریں. اس ملک کے لیے اگر ہم نے اس ٹائم اقدامات نہ کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب رسپانسیبل ہوں گے, ہم سب ذمہ دار ہوں گے اور ہم سب کو تاریخ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں یاد رکھے گی اور معاف نہیں کرے گی. بحیثیت میسنجر ایک جرنلسٹ جو ہے, دیکھیں میں رات کو ہمارے ایک بڑے ہی محترم دوست ہیں مطیع جان صاحب, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بادشاہ کے پاس جب میسنجر کوئی میسیج لے کر آتا تھا تو وہ جتنا سخت سے سخت میسیج بھی ہوتا تھا وہ اس میسنجر کی پروٹیکشن کو یقینی بناتے تھے, وہ اس میسنجر کو سزا نہیں دیتے تھے. اسی وجہ سے وہ میسیج جو ہے وہ بادشاہ تک ٹھیک طرح سے پہنچتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے میسنجر کو پینلائز کرنا شروع کر دیا ہے. بحیثیت جرنلسٹ ہم میسنجرز ہیں, ہم لوگوں تک وہ حقائق جو حکومتیں گڈی گڈی پہنچانا چاہتی ہیں ہم وہ حقائق لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ انہی میسنجرز کو آپ نے پینلائز کرنا ہے, ان کی زبان بندی کرنی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کے ساتھ لائل ہیں تو ہمیں میسنجر کے طور پہ پورا پیغام اپنے دیکھنے والے لوگوں تک میکسیمم جتنا ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. ان اقدامات کی ایک قیمت ہے لیکن یہ اس قیمت سے زیادہ بڑی ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو شاید وہ قیمت ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ گاڑیاں کھڑی ہو جائیں, پاکستان کے جہاز کھڑے ہو جائیں, پاکستان کے ایسٹس جو بیرون ملک ہیں ان پہ لوگ قبضہ کر لیں, ہمارے جو را مٹیریل کی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں, مشینری آنی پاکستان میں بند ہو جائے, فیکٹریاں ساری بند ہو جائیں اور سکول کالجز سب کچھ بند ہو جائے, ملک ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آ جائے. اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ ہم یہ مشکلات برداشت کر لیں. اور پاکستان میں جتنے ایفلوئنٹ لوگ ہیں اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے اس مشکل صورتحال میں وہ اب چیریٹی کا کام کریں اور اپنے غریب جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس ٹائم کوئی اور چوائس نہیں ہے. تو اس ویلاگ کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور جتنے آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ اس میسج کو شیئر کریں تاکہ یہ ہماری آواز جو مقتدر حلقے ہیں ان تک پہنچ سکے اور ہم جلدی سے جلدی وہ اقدامات کر سکیں. چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, چند ہفتے ہیں, ان چند ہفتوں میں ہم نے اقدامات کرنے ہیں. اگر وہ اقدامات نہ ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی طرف ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ
2 سے 3 ہفتوں بعد بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.